عراق میں آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $100 سے تجاوز۔ امریکی خام تیل کی قیمت 8.57% اضافے کے بعد $94.73 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,53,000 کی سطح پر آ گیا۔ ایران کے خلاف جنگ جب میں چاہوں گا ختم ہو جائے گی۔ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکی فوج نے ایران کو توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا، ہم اپنے طے شدہ وقت سے بہت آگے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید فضائی حملے، تہران اور قدس سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے مزید 12 افراد شہید، شہداء میں سید ابراہیم بھی شامل۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں حملہ، ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ رات بھر جنگی طیاروں کی بمباری، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے۔ تہران پر حملے کے دوران بجلی کا نظام متاثر، اصفہان اور کرک سے بھی حملوں کی رپورٹ۔ حملوں میں شہید ایرانی فوجیوں کی نماز جنازہ ادا، تہران کے انقلاب اسکوائر میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع۔ شرکاء نے شہید سپریم لیڈر خامنائی سمیت ان کے جانشین کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق کی 39ویں لہر میں اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تازہ حملوں میں اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس ادارے کے اہم یونٹ کو نشانہ بنایا۔ حیفا میں بحری اڈے اور گرین پائن ریڈار سسٹم پر بھی حملے۔ گرین پائن ریڈار ایرانی مقابلہ کرنے کا اہم مرکز تھا۔ 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل بھی داغے گئے۔ تل ابیب کے مرکز پر حملہ، ایک میزائل پر ایپسٹن جزیرے کے متاثرین کی یاد میں عبارت درج تھی۔ بن گویاران ایئرپورٹ پر بھی میزائل اور ڈرون حملہ۔ حملوں میں 24 گھنٹوں میں 29 افراد زخمی۔ ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ آبنائے ہرمز کے قریب 3 جہازوں پر حملے، تھائی کارگو جہاز پر 2 نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا۔ 3 ارکان لاپتہ، تھائی حکام کے مطابق نامعلوم پروجیکٹائل لگنے سے تھائی لینڈ کے کارگو جہاز میں آگ لگ گئی۔ عملے کے 20 ارکان نے لائف بوٹس کے ذریعے جہاز سے نکل کر جان بچائی۔ نامعلوم پروجیکٹائل لگنے سے جہاز کے انجن روم اور دیگر حصوں میں آگ لگ گئی۔ عملے کے لاپتہ تینوں ارکان انجن روم پر مامور تھے۔ جاپانی شپ مارشل آئی لینڈ کے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 2 جہازوں کو جزوی نقصان۔ آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بننے والے جہازوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ امریکی افواج کا آبنائے ہرمز کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ امریکی فورسز ایرانی حکومت کی سمندری طاقت کم کر رہی ہیں۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں پر تازہ حملے، پاسداران انقلاب نے کویت کے العویری ہیلی کاپٹر اور نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے علی السالم ایئر بیس پر بھی ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، عمان کے آئل فیلڈ پر بھی حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کنگ سلمان ایئرپورٹ پر فائر کیے گئے 7 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے۔ بحرین میں امریکی بحری اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی۔
ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے زخمی ہونے کی تردید حکومتی مشیر یوسف پزشکیان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی بالکل محفوظ ہیں۔ چند روز قبل مجتبیٰ خامنائی کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آئی تھی، جس کے بعد ان کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں گردش کر رہی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی جنگ کے آغاز میں زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق مجتبیٰ خامنائی کو ٹانگ پر زخم آیا تھا۔ مجتبیٰ خامنائی 28 فروری کے حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد ابھی تک مجتبیٰ خامنائی کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ مشرقی وسطی کی صورتحال پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، قطری مندوب کی سلامتی کونسل سے ایرانی حملے روکنے کی اپیل۔ کہا کہ قطر پر ایرانی حملے بلا جواز اور ناقابل قبول ہیں۔ ایرانی حملوں سے عام آدمی کی زندگی خطرے میں ہے۔ ایران کے حملوں سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اقوام متحدہ خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے ہیں۔ تباہ ہونے والے مقامات میں 7943 رہائشی مکانات بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کی ایک ہنگامی خط میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے صدور کو آگاہ کیا کہ 4 سفارتکار 8 مارچ کو اسرائیل کی جانب سے بیروت کے ہوٹل کو نشانہ بنائے جانے والے حملے میں شہید ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں 2nd اور 3rd سیکرٹری سفارت خانہ، ملٹری اتاشی اور ملٹری مشن آفیسر کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیراعظم نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور انہوں نے ایران کے برادر عوام اور امت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 1916 کے معاہدے کے نتائج آج سامنے آ رہے ہیں۔ اسی معاہدے سے 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا اور اسرائیل وجود میں آیا۔ خط میں 45 سے زائد برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور لارڈز نے دستخط کیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر تشویش ہے۔ 100 کے قریب ارکان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا کہ ایران کی صورتحال پر ہمارا پہلے سے تیار کی گئی قرارداد کو اسمبلی میں پیش کرنے پر بات کریں گے۔ قرارداد کا متن لطیف کھوسا نے تیار کیا ہے، جس کی پارلیمانی پارٹی میں تعریف کی گئی۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی میں ایک بار پھر گرما گرمی۔ پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک اور ڈاکٹر زرقا پھر آمنے سامنے، جملوں کا تبادلہ۔ بیرسٹر گوہر تلخ کلامی سے متعلق سوال کا جواب گول کر گئے۔
190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب کے غیر مناسب رویے کے باعث جرمانہ کیا جاتا ہے۔ نیب کو نوٹس جاری کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔